لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں آج کا ہمارا مبحث ہے اعجاز القرآن. اعجاز معجزہ سے ہے. معجزہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے عاجز کرنے والا، یعنی انسان کو، ساری کائنات کو عاجز کرنے والا. اس اعتبار سے دو چیزیں سامنے رکھنے کی ابتدائی طور پر. ایک ہے مصنوعات انسانی اور ایک ہے مصنوعات الہی. مصنوعات انسانی وہ مصنوعات ہیں جسے انسان نے بنایا. جیسے ضروریات زندگی میں انسان بہت سی چیزیں بنائے بیٹھا ہے. ضرورت کی اشیاء، برتن، موبائل، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑیاں، ریل گاڑیاں، حتیٰ کہ سفری ضروریات کے لیے ہوائی جہاز تک بنا ڈالا. مصنوعات الہی وہ مصنوعات ہیں جنہیں اللہ نے بنایا. جیسے چاند ہو گیا، سورج ہو گیا، آسمان ہو گیا، زمین ہو گئی. ان چیزوں کو خالق کائنات نے بنایا ہے. تو دونوں میں فرق واضح ہے. مصنوعات الہی کا کوئی بھی متبادل کوئی نہیں بنا سکتا. یعنی اللہ کے آسمان کی طرح کوئی اور آسمان نہیں بنا سکتا، اللہ کی زمین کی طرح کوئی اور زمین نہیں بنا سکتا، اس کے سورج کی طرح کوئی دوسرا سورج نہیں بنا سکتا، اس کے فلکی نظام کی طرح کوئی فلکی نظام نہیں بنا سکتا. البتہ مصنوعات انسانی کو بنایا جا سکتا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں روزانہ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلے ایک قسم کا پین اور قلم بنانا مشکل ہوتا تھا. اب مارکیٹ میں قلم اور پین کی اتنی قسمیں ہیں کہ ڈھونڈ کے ان میں سے پسند کرنی پڑتی ہے. ایک سے بڑھ کر ایک.
ٹیکنالوجی کے اس دور میں موبائل کی، کمپیوٹرز کی، لیپ ٹاپس کی اتنی قسمیں بازار میں پڑی ہیں کہ پسند کرتے ہوئے لوگوں کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مختلف کمپنیاں میدان میں اتری ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی مصنوعات کو میدان میں اتارا ہے۔ موبائل کی طرح ہزاروں موبائل آ چکے ہیں، گھڑیوں کی طرح ہزاروں گھڑیاں آ چکی ہیں، سائیکلوں کی طرح ہزاروں سائیکل آ چکے ہیں، گاڑیوں کی طرح ہزاروں گاڑیاں آ چکی ہیں۔ یعنی مصنوعات انسانی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مصنوعات الہی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب تین چیزیں اور سمجھنے کی ہیں۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ کل امور دنیا کی تین قسمیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ایک ہے عادیات، دوسرا عجائبات اور تیسرا معجزات۔ عادیات میں یہ ہے کہ آپ زمین کو کھودتے جائیں تو پانی نکل آئے گا، یہ عادت۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی زمین کو کھودے گا تو زمین سے پانی نکلے گا، کوئی مخصوص ہاتھ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان زمین میں مخصوص وقت میں تخم ڈالے گا تو زمین اس تخم کو قبول کر کے اس کے بدلے میں سبزہ اگائے گا۔ زمین اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ یہ زمیندار کے ہاتھ سے تخم آیا ہے یا غیر زمیندار کے ہاتھ سے، عادت ہے۔ دوسرے ہیں عجائبات۔ عجائبات وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، عادیات کے برعکس۔
مثال کے طور پہ کشتی رانی ہو گئی، جہاز اڑانا ہو گیا، یہ چیزیں عجیب ہیں لیکن یہ ناممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ پائلٹ بننے کے لیے مخصوص تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، جو بھی وہ تعلیم حاصل کرے گا پائلٹ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ریہرسل کرنا پڑتا ہے، وہ ریہرسل کرے گا تو پائلٹ بن جائے گا۔ ایک جدوجہد سے اور ایک تعلیمی سفر سے گزر کر پائلٹ بنا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں پائلٹ موجود ہیں اور دن بدن اور بن رہے ہیں۔ ہر آدمی کشتی نہیں چلا سکتا، بحری بیڑا نہیں چلا سکتا، لیکن اس کے لیے اگر تعلیم اور ضروری ریہرسل کر لے تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو سائیکل چلانا ہمارے لیے، ہمارے سامنے کوئی سائیکل چلاتا ہوا جاتا تو ہم اسے حسرت سے دیکھتے، یہ کیسے چلا رہا ہے، کیونکہ طریقہ نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر جب سائیکل آئی تو 2 گھنٹے کی محنت کے بعد ہماری سائیکل کے شاہ سوار ہوگا۔ تو چیزیں عجیب ضرور لگتی ہیں لیکن وہ ناممکن نہیں ہوتی، کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ سائیکل کے بعد موٹر سائیکل کا دور آیا۔ موٹر سائیکل کو سیکھا، اس کے لیے بھی 2-4 گھنٹے لگے۔ ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں مولانا حسن علی شاہ صاحب، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، نیا نیا بیٹھا تھا موٹر سائیکل پہ، تو جب بھی کوئی چیز نئی کسی کے پاس آ جائے اسے بڑا شوق ہوتا ہے اس کا، چاہے وہ کوئی چیز ہو، سائیکل ہو تو صبح شام سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو تو صبح شام، موبائل آ جائے تو صبح شام موبائل۔ تو کہتا ہے وہ ہر وقت موٹر سائیکل پہ سوار رہتا تھا، نیا اور اسے طریقہ نہیں آ تھا پورا۔ تو اب چلا رہا ہے اور موٹر سائیکل کی بریک فیل ہو گئی اور وہ سپیڈ میں تھا، گاؤں سے گزر رہا تھا، اور ہمارے علاقے میں بہت بڑے بریکر ہیں، جگہ جگہ دراز موٹر سائیکل، اور اسے ہیبت آئی ہوئی ہے تو اس نے اور ایکسیلیٹر دبایا ہوا ہے۔ تو کہیں لوگوں کے جھمگٹے کے پاس سے گزرا، بڑا پریشان، تو وہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے موٹر سائیکل کبھی خود نہیں چلائی تھی، اس نے کہا تو نے تو مزے کر لیے، اسے کہہ رہے۔ تو وہ کہنے لگا پشتو میں، چناس تو خلق تاسو مزے ہو گئے، آپ جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے نا موٹر سائیکل پہ نہیں ہیں سوار، آپ نے مزے کر لیے، مجھ سے پوچھو میں کس امتحان میں پڑھا ہوں۔
تو یہ سفر جاری رہتا ہے، عجیب ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تیسرا ہے معجزات۔ معجزات اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے نبی کو ودیعت شدہ ہوتے ہیں، اس کے نبوت کے دعوے کے ثبوت کے لیے۔ یاد رہے کہ معجزہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے اور وہ اللہ کرتے ہیں۔ تو نہ یہ عادت ہے اور نہ یہ کوئی عجیب چیز ہے کہ آپ کوئی خاص تعلیم حاصل کر لیں گے، کسی خاص ریہرسل سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد آپ بھی معجزے دکھائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں معجزہ ایک امر خارق للعادت، ایک امر ہے جو عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اس کا اظہار اللہ جل شانہ مدعی نبوت کے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور معجزہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ داعیۃ الی الخیر، یہ خیر کی طرف بلانے کے لیے۔ مفسرین نے، علماء کرام نے باب معجزات کے بیان میں معجزہ اور اس قسم کی دیگر خارق العادت چیزوں میں فرق بتایا ہے۔ فرماتے ہیں معجزہ وہ خارق العادت چیز ہے جو مدعی نبوت سے ظاہر ہو، کرامت وہ چیز ہے جو کسی بھی نبی کے پیروکار سے حاصل ہو، جبکہ وہ ولی اللہ ہو، اور وہ بھی خارق العادت ہے۔ تیسری چیز ہے اس میں معونت۔ یہ بھی ایک امر ہے جو خارق العادت ہو، عادت کے خلاف ہو، اس آدمی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو ولی اللہ تو نہ ہو لیکن مؤمن صالح ہو، نیک آدمی۔
چوتھی چیز ہے الترحاس یا ارحاس، اس طرح تفسیر حقانی میں مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر کیا۔ یہ بھی ایک امر ہے جو عادت کے خلاف ہو، اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو لیکن دعوی نبوت سے پہلے۔ پانچویں چیز ہے اس میں استدراج۔ یہ بھی امر ہے جو خارق العادت ہو اور برے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خارق العادت چیز یہ ولایت نہ یا نبوت یا رسالت کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ علماء نے ایک اور قسم بھی بتائی ہے، امانت الامانہ۔ فرمایا ظہور امر خارق للعادہ من قبل الفجار والکفار موافقت لهم۔ فجار و کفار کے ہاتھ سے کوئی خارق العادت چیز ظاہر ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جادوگر جادوگری کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو عادت کے خلاف ہیں۔ جادو اور معجزہ میں فرق کے حوالے سے قرآن عظیم الشان میں اسی سورہ بقرہ میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ وہاں ہم تفصیل پڑھیں گے۔ لیکن آسان سا فرق اس میں یہ ہے کہ معجزہ مدعی نبوت کے ساتھ خاص ہے، سحر کوئی بھی کر سکتا ہے۔ سحر معجزات میں نہیں عجائبات میں آتا ہے، اس کے لیے بھی ریہرسل کرنا پڑتا ہے، کچھ علوم سیکھنے پڑتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ معجزہ میں کوئی ہاتھ کی تیزی نہیں ہوتی، نظر کی بندش نہیں ہوتی، سحر میں یہ دونوں کام ہوتے ہیں۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سحر انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سحر کا اثر صرف ظاہری ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے۔ معجزہ ظاہر و باطن میں ایک ہوتا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔
بہر کیف علامہ قرطبی نے معجزہ کی شرائط ذکر کی ہیں 5۔ جلد 1 صفحہ 70 پہ، اور التبیان نے اسی کو مرتب کر کے بیان کیا۔ پہلی چیز، فرمایا ان تکون مما لا يقدر علیہ الا اللہ، کہ اس پہ اللہ کے ماں سوا کوئی قادر نہ۔ جیسے فلق البحر ہوا، انشقاق القمر ہوا، احیاء موتا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزے کا ظہور ہوا، اور سمندر میں اللہ جل شانہ نے رستے بنا دیے۔ چلتا ہوا پانی دریا میں رک گیا، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی امامت میں اللہ جل شانہ نے اس دریا کے اس پار اتارا۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس پہ اللہ کے ماں سوا کوئی قادر نہیں۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، انشقاق قمر کا معجزہ، اسی طرح مردوں کو زندہ کیا اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ۔ ایک شرط۔ دوسری، ان تخرق العادة، عادت کے خلاف، وتكون مخالفة للسنن الكونية، عام طور پر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان طریقوں پہ نہ ہو، عادت کے خلاف۔ مثلا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نبی ہوں، ان سے پوچھا جائے کہ معجزہ دکھائیے، تو وہ کہے کہ طلوع شمس، روزانہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، طلوع الشمس من المشرق۔ مشرق سے سورج کا نکلنا اور مغرب میں سورج کا ڈوبنا، یہ میرا معجزہ ہے۔ آپ اسے کہیں بھائی یہ تو عادت ہے، یہ تو ویسے بھی ہو رہا ہے، آپ نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تو سورج مشرق سے نکلتا تھا، مغرب میں ڈوبتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ رات ہے تو رات کے بعد دن آئے گا، میرا معجزہ ہے، تو یہ عادت ہے۔ اس وجہ سے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ معجزہ کی شرائط میں سے تیسری شرط، ان يستشهد بها مدعی الرسالة على صدق دعواه،
کوئی بھی مدعی رسالت مدعی نبوت اس کو پیش کرے کہ میں نبی ہوں اور میرے سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے سانپ بنایا. قرآن کریم نے ذکر کیا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا. اب اگر کوئی آدمی مدعی نبوت بن کے جماعت کو حیوان یا انسان بنانے کا دعویٰ کرے لیکن پھر اس طرح نہ کر سکے تو اسے مدعی نبوت نہیں کہا جائے گا، اسے اس کے دعوے کو صحیح نہیں مانا جائے گا. چوتھی شرط انتقى على وفق دعوى النبي المتنبي بتلك المعجزة. کسی آدمی نے چیلنج کیا نبی کو کہ آپ معجزہ دکھائیے کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا کام ہو جائے تو ہم مان لیں. اس نے وہ کام شروع کیا اور وہ نہ ہو سکا. احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگوں نے مطالبے کی. ابو جہل نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اپنے ہاتھوں میں کنکر پکڑ کے چھوٹے چھوٹے کہ آپ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا تو میں آپ کی نبوت مانوں. حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو اس کے ہاتھ میں کنکر تھے اور کنکر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے کنکر غصے میں پھینک دیا، مانا نہیں. پھر آیا اور کہنے لگا وہ جو کیکر کا درخت ہے اگر وہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مان لوں. چلے اس کے پاس چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس چلیں یا وہ چل کے ہمارے پاس آئے اور گواہی. حضور نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور درخت جڑوں سے زمین کو کاٹتا ہوا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پتے پتوں سے ٹکرا کر آواز بنا رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ اور غصہ ہوا. اس کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کو ناکام بنائے. پھر کہنے لگا چلو یہ تو دنیا ہے زمین ہے
یہاں پہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، یہ چاند تمہارے نبوت کی گواہی دے دے تمہیں مان لے۔ حضور نے انگلی کا یوں اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا، 1450 سال پہلے۔ وہ اور غصہ ہوا، کہنے لگا کہ زمین تو زمین، تیرا جادو تو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ مانا نہیں۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے کسی وقت۔ باہر کیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شرط ہے کہ کوئی آدمی کسی پیغمبر کو چیلنج کرے اور کہے کہ فلاں چیز دکھائیے، اور پیغمبر سچا ہو اور وہ کر نہ سکے، ایسا ممکن نہیں۔ اگر نہ کر سکے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو۔ اس کے مثال میں لکھا ہے، مسیلمہ کذاب جو تھا، جو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، اس کے متبعین نے اسے ایک دن کہا کہ یہ فلاں کنواں ہے اور آپ بڑی بزرگ ہستی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جس طرح اس کا دعویٰ تھا کہ آپ آئیے اور اس کنویں میں اپنا لعاب بے دہن تھوک پھینکیے تاکہ اس کا پانی جو ہے ابل کے اوپر آ جائے، اس میں پانی کم۔ پہلے تو وہ شش و پنج میں تھا کہ کروں کیا، لیکن لوگوں نے اسے مجبور کیا، مطالبہ کر دیا، وہ چلا گیا۔ وہ گیا اور اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالا تو بجائے اس کے کہ کنویں کا پانی ابل کے اوپر آتا، کنواں ہی خشک ہو گیا۔ اب جھوٹوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ پانچویں شرط، اللہ یاتی احد بمثل تلك المعجزہ على وجہ المعارضہ۔ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر کے اس کے دلیل کے طور پر خارق العادت چیز پیش کرتا ہے، ادھر سے دوسرا آدمی نکل کے اسی طرح کا کام وہ بھی کر دیتا ہے، معارضہ میں، مقابلہ میں، اس کی توڑ کے لیے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ مدعی نبوت اپنے دعوے میں صحیح نہیں ہو۔ مطلب کوئی آدمی معجزے کا توڑ لے آئے تو دعویٰ باطل ہو جائے۔ قرآن کریم چیلنج کرتا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ تفسیر قرطبی میں صاحب قرطبی معجزہ کی دو قسمیں بتاتے ہیں۔
معجزہ کی اقسام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّ الْمُعْجِزَاتَ عَلَى ضَرْبَيْنِ، معجزہ دو قسم کا ہے۔ پہلا ہے مَا اشْتَهَرَ نَقْلُهُ وَإِنْقَرَضَ عَصْرُهُ بِمَوْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے کسی چیز کا ظہور ہو اور وہ مشہور ہو جائے، لیکن نبی جیسے وفات پا جائے وہ معجزہ ختم ہو جائے، اس کا زمانہ ختم ہو جائے۔ یعنی اس دور کے ساتھ متعلق، اور ایک وہ ہے ما تواترت الاخبار بصحته وحصوله واستفادت بثبوته ووجوده، ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة، ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقا كثيرا وجما غفيرا۔ بہت سے لوگ اسے مختلف ادوار میں اسے ذکر کریں، اس سے فائدہ لیں، اس کا اعجاز تک پہنچے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 7,000 معجزات کا ظہور ہوا، لیکن بڑا معجزہ کیا ہے؟ القرآن الکریم۔ علماء اس کی تعریف میں کہتے ہیں القرآن معجزۃ محمد الخالدہ، ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس وقت کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا۔ معجزۃ محمد الکبریٰ سب سے بڑا معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ صابونی کہتے ہیں ایک بحث کرتے ہیں، متى يتحقق الإعجاز؟ اعجاز کب متحقق ہوتا ہے؟ ہم اعجاز کے حوالے سے تفصیلی بحث کریں گے۔ نکتہ ہے التحدی، چیلنج کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تحدی کی دو قسمیں ہیں،
ایک تحدی ہے عام اور ایک ہے خاص۔ عام کیا ہے؟ فقد ورد لجميع الخلائق بما فيهم الفلاسفة والعباقرة والعلماء والحكماء وجاء لجميع البشر بدون استثناء۔ کون ہے؟ عربهم وعجمهم ابيضهم واسودهم مؤمنهم وكافرهم، اس میں عربی ہوں، عجمی ہوں، سفید ہوں، کالے ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں، سب شریک ہیں۔ سب کو چیلنج کرتا ہے اللہ کا قرآن کہ لاؤ تم ساری انسانیت مل کے، حتیٰ کہ انسان سے بھی باہر نکل کے کہا گیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ انسان اور جنات سارے مل کے قرآن کی طرح قرآن لے آتے نہیں لا سکتے۔ فرمایا چیلنج کی دوسری قسم جو ہے یہ خاص ہے۔ فقد جاء للعرب خاصة وعلى الأخص منهم لكفار قریش۔ خاص کر جو چیلنج کیا گیا تھا وہ عرب کو کیا گیا، اور عرب میں بھی خاص کر کفار قریش کو کیا گیا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن عظیم الشان جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور رسول اللہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، تو چلو لے آؤ اس کے مقابلے۔ ہم نے پڑھا کہ قرآن عظیم الشان 5 چیلنج کرتا ہے، 5 دفعہ، اور بڑے وضاحت کے ساتھ چیلنج کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ طور آیت نمبر 34۔ غالباً 27واں پارہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر یہ سچے ہیں تو قرآن کی طرح قرآن لیں۔ دوسرا چیلنج سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل 88۔ سورہ ہود دیکھیے آیت نمبر 13۔ 12واں پارہ ہے، آیت نمبر 13 سورہ ہود۔ فرمایا ام یقولون افترا
قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورہ یونس دیکھیے آیت نمبر 38. اسی ہود کے ساتھ ہی اس سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 38. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلی. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو گڑا ہے، انہیں کہو کہ ایک سورت لے آؤ اس کی طرح. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر سچے ہو تو لے آؤ اس کے مثل. پانچواں چیلنج ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. 5 چیلنج. عارف کہتے ہیں جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئتنا بکتاب غیر منصرم آیاته کلما طال المدى جدد آیاته کلما طال المدى جدد یزینہن جمال العتق والقدم. انبیاء آتے گئے، معجزے لاتے رہے، معجزے آئے اور وہ گئے، معجزے بھی ساتھ چلے گئے. آپ معجزات لائے ہیں، آج بھی باقی ہیں، اور اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ القرآن معجزۃ محمد الخالدہ. قرآن کریم کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41. سورہ انعام میں اللہ فرماتے لا مبدل لکلماتہ. اسی سورہ انعام میں اللہ فرماتے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 50 اور 51 میں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. یہاں رسول اللہ خود بتاتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من نبی الا اعطی من الآیات ما مثل آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی. مجھے جو دیا گیا یہ وحی ہے، اللہ نے میری طرف وحی. فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ. میں امید کرتا ہوں کہ میرے تابع قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے دیگر انبیاء کے بنسبت. عارف کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال تو قدیم. حرف اورا ریب نے تبدیل نے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. قرآن لوگوں نے کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن میں بڑا سخت قرآن ہے، تھوڑی سی تبدیلی کر اسے بدل ڈالو، کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اگر پورا نہیں بدلتے ہو، کوئی اور قرآن نہیں لاتے ہو تو تھوڑی سی رد و بدل کر دو. اس کا لہجہ بعض مقامات پہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ لا الہ الا اللہ کی تلوار چلاتا ہے نا تو اس کے ضمن میں تو سارے کاٹے جاتے ہیں، کوئی نہیں رہتا اللہ کے وہاں سے.
اللہ کے نبی سے اللہ جل شانہ نے کہلوایا قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انہیں بتائیے ما ینبغی، اس طرح قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں قرآن کو اپنی طرف سے تبدیل کر لوں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا حرف اورا ریب نے، تبدیل نے، معنی شرمندہ تعویل نے، نسخہ تکوین اسرار حیات، بے ثبات از قوتش گیرد ثبات، جو بے ثبات ہو نا وہ قرآن کی قوت سے اپنے آپ کو مستقیم کرتا ہے۔ صد جہان تازہ در آیات او، عصرہا پیچیدہ در آفات او، نو انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ اور کہا گرمی خواہی مسلمان زیستن، اگر تو چاہے کہ تو مسلمان رہے، گرمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کے بغیر مسلمان رہنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کو ماننا ہوگا، قرآن کریم پہ ایمان لا کے اسے سمجھنا ہوگا، اس پہ چلنا ہوگا، اور کامیاب مسلمان بننا چاہتے ہو تو قرآن کے سارے حقوق پورے کرو۔ جب سارے حقوق پورے کرو گے تو خود بخود اللہ تمہیں کامیابی سے نوازے گا، کیونکہ اللہ تو نہیں بدلا ہے، اللہ تو وہی ہے۔ آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، میرے اور آپ کے ایمان کی کمی، میرے اور آپ کے اعمال کی کمی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیگر علماء نے بھی اس کی تقسیم کی ہے، خصوصاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں یہ دو تقسیمیں یہ تقسیم کرتے ہیں۔ کہ امت کو جو معجزات ملے اس امت کو وہ عقلی معجزات ہیں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل معجزات هذه الامة عقلیتا لفرق ذکائها وکمال افہامها، یہ بہت ذکی اور ان کا فہم زیادہ ہے، کمال حاصل ہے ان کو۔ وفضلهم على من تقدمهم، جو آگے گزرے ان سے یہ افضل امت ہے، افضل لوگ۔ اذ معجزاتهم حسیت لبلادتهم وقلت بصیرتهم، ان سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کی بلادت، سادگی اور بصیرت میں کمی کی وجہ سے ان کو جو معجزے دیے گئے وہ حسی تھے۔ یہ تقسیم کی گئی ہے کہ معجزے دو قسم کے ہوئے، ایک معجزے وہ ہیں جو حسی ہیں اور ایک معجزے وہ ہیں جو عقلی ہیں۔ تفصیل اگر جاننی اور دیکھنی ہو تو الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اعجاز القرآن پہ کچھ شبہات ہیں مستشرقین کی طرف سے۔
مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑے اسلوب سے بیان کیا ہے۔ 11 شبہات ہیں اور اس کے جوابات۔ آج ہم نے صرف ایک شبہ پڑھنا ہے اور باقی 10 انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں آئیں گے۔ پہلا شبہ کیا ہے؟ مستشرقین اہل استشراق یورپ والے وہ یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن نے چیلنج کیا اور عرب جو ہے وہ قرآن کا توڑ نہیں لا سکے، کوئی نہیں لا سکا، اور آپ کہتے ہیں کہ فصحاء عرب جو ہے وہ قرآن کریم کا توڑ لانے سے، اس کی طرح کا قرآن لانے سے عاجز ہو گئے۔ انہوں نے کہا اسے کیسے یقین کر لیا؟ ممکن ہے وہ قرآن کا توڑ بنانے پہ قادر ہوں، لیکن انہوں نے اس کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ جس نے کتاب لکھی ہے وہ سوال اٹھایا، اس نے ایک مثال بھی دی ہے نیو یارک، کہ جیسے ایک انسان نیو یارک جانے پر قادر ہوتا ہے لیکن اسے حاجت سفر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جاتا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قادر نہیں، وہ جا سکتا ہے لیکن جاتا نہیں، اس کا کام ہی نہیں۔ تو قرآن کا مقابل بنانے کی ان میں قدرت تھی لیکن انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک نیو یارک کے سفر کے لیے صرف قدرت کافی نہیں بلکہ باعث سفر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن کی نظیر لانے پر اگر بلغاء عرب کو قدرت ہوتی تو اظہار قدرت کے لیے اس سے بڑھ کر کون سا موقع ہو سکتا تھا، جبکہ ان کے بلغاء اور قرآن کے ماننے والوں میں مقابلہ جاری تھا۔ قرآن کو شکست دینے سے جو ان کے آبائی دین کا ابطال کرتا تھا، ان کا آبائی دین بھی محفوظ ہو جاتا، اور مذہبی مقابلے میں وہ اپنے حریف گروہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خود قرآن کو نظیر قرآن پیش کر کے شکست بھی دے سکتے تھے۔ قرآن کے مقابلے پر اپنی کامیابی ان کو اس قدر عزیز اور اہم تھی جس کے لیے انہوں نے بے انتہا مالی اور جانی قربانیاں پیش کی، جس پر جنگ بدر، احد، خندق، حنین کے واقعات اور قرآن کے ماننے والوں پر مکہ مکرمہ میں ان کے ظالمانہ کارنامے گواہ ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کو مارا پیٹا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں نظر بند کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر کو مکہ سے کیوں نکالا؟ کیونکہ وہ توڑ نہیں لا سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن کو جو ان کے آبائی دین کی تردید کرتا تھا، شکست دینے سے ہمارے دین کی بھی فتح ہوگی اور ہماری فصاحت و بلاغت کی یکتائی بھی برقرار رہے گی۔ مسلمان جو اس مذہبی جنگ کا ایک فریق تھے وہ بھی ذلیل ہو کر ناکام ہو جائیں گے۔ ان کے خیال میں یہ تھا لیکن وہ نہیں کر سکے۔ کیا اس سے بڑھ کر فصحاء عرب کے لیے بڑا باعث اور محرک کوئی چیز ہو سکتا تھا؟ ایسی شدید ضرورت کے باوجود نہ چاہنا تو ایک بےمعنی سی بات۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی بیابان میں کوئی بندہ پیاس سے مر گیا ہو اور اس کے متعلق یہ احتمال پیش کیا جا رہا ہو کہ وہ پانی کو پینے پر قدرت تو رکھتا تھا لیکن اس نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو اسی کے ضمن میں ذکر ہے، اللہ اکبر، محدث وقت فقیہ العصر قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آریہ سماج کے بانی پنڈت
دیانند نے مناظرے کا چیلنج دیا، اور پہلے وہ حضرت مولانا سے مناظرہ کر کے ان کے علمی مقام کا اندازہ کر چکا تھا، دوبارہ چیلنج کیا۔ جب دوبارہ چیلنج کیا تو مولانا آ گئے مناظرے کے لیے، تو دیانند نے مناظرے سے انکار کر دیا اور وجہ پیش کی، عذر پیش کیا کہ اس وقت میرا مناظرہ کرنے کا ارادہ نہیں۔ تو حضرت نے کہا ارادہ کون سی دور کی چیز ہے، ارادہ تو آپ کے اپنے اختیار میں، ابھی کر لیجیے، ارادہ ہی کرنا ہے نا، ابھی کر لیجیے۔ لیکن وہ بھاگ گیا۔ ہم کہتے ہیں آج کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا قرآن کا توڑ کر، ابھی کر لیجیے۔ ارادہ کہ کیا ہے؟ عراق میں، مصر میں، شام میں، لبنان میں، بیروت میں اس وقت بہت بڑی دنیا عیسائی آباد ہے، اور عربی زبان پہ خوب عبور رکھتے ہیں۔ بہترین شاعر آج بھی عیسائیوں میں عربی شاعر موجود ہیں، یہودیوں میں موجود ہیں، بڑے ماہرین ہیں ادب عربی، اور وہ کروڑوں کا اور اربوں کا فنڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنی حکومتوں سے جو قرآن کی مخالف ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ارادہ کیجئے اور آئیے میدان میں اتریے اور قرآن عظیم الشان کا چیلنج قبول کر کے اس کا توڑ بنائیے۔ نہیں بنا سکا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیجئے، پھر بھی ایسا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی سوالات انشاءاللہ العزیز کل اور ان کے جوابات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔